السلام علیکم۔ سینئر جرنلسٹ اور معروف ٹی وی اینکر ارشد شریف کو کینیا کے اندر قتل کر دیا گیا۔ بہت ہی افسوسناک اور دکھ بھرا واقعہ ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے جو کسی جرنلسٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہو، لیکن آؤٹ سائڈ پاکستان اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو کسی نون جرنلسٹ، پاکستانی جرنلسٹ کا ریسنٹ ہسٹری میں، ریسنٹ ڈیکیڈز کے اندر ایٹ لیسٹ میرے ذہن میں کوئی اور واقعہ نہیں آتا۔ پاکستان کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ حامد میر کے اوپر اٹیک کیا گیا، گولیاں لگی، ابصار عالم کے اوپر گولی لگی، اسد طور کو مارا گیا، نورانی کو مارا گیا، بے شمار لمبی فہرست ہے اور بہت دکھ بھری فہرست ہے، خاص طور پر ان ٹرائبل ایریاز کے اندر جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں۔ مجھے ان سب کے ناموں کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب آپریشن شروع ہوئے تو یا ان کو مار پڑتی تھی ان تنظیموں کے ہاتھوں جو ٹی ٹی پی کے منسلک گروپ تھے، یا کسی پہ شبہ ہو جاتا تھا تو اپنے ہی کسی بھائی بندے کے ہاتھوں بھی مار پڑ جاتی تھی، جان سے بھی بہت سارے گئے۔ ارشد شریف والا واقعہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا، یہاں سے چھپ کے ہی کہہ لیں کہ وہ دبئی بھاگا تھا جان بچا کے، کہ اس کے قریبی حلقوں سے یہی تاثر ملا ہمیں کہ اس کے اوپر بہت دباؤ ہے اور وہ چھپ کے گیا۔ جس چینل سے وہ وابستہ تھا اس نے آفیشلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر کے اپنی لا تعلقی کا اظہار اس کے کر دیا، پروگرام بھی اس کا بند کر دیا۔ دبئی میں اب موجود تھا، دبئی سے وہ کینیا چلا گیا، دبئی سے اس کو کینیا کیوں جانا پڑا معلوم نہیں ہے۔ وہ جو دو لوگ جن کا نام بار بار پولیس رپورٹ کے اندر آ رہا ہے، خرم احمد اور ایک وقار جس کو کال کی گئی، تاثر یہی ہے کہ انہی دو کے ساتھ وہ قیام پذیر تھا جتنا عرصہ وہ کینیا کے اندر رہا۔ یہ دونوں لوگ کون ہیں اور ارشد شریف کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا؟ پولیس نے جو دعویٰ کیا کہ ایک سٹولن کار تھی اور اس کے اندر ایک بچے کی کڈنیپنگ رپورٹ ہوئی تھی، ملتی جلتی گاڑی تھی، نمبر بھی ملتا جلتا تھا، تو ایک مسٹیکن آئیڈینٹی جو ٹرم انہوں نے یوز کی ہے، اس کی بنا کے اوپر ارشد شریف کو ناکے پہ جب رکنا چاہیے تھا وہاں پہ رکا نہیں، گاڑی بھگائی انہوں نے تو گولی چلائی گئی تو اس سے ارشد کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ کہانی ٹو بی ویری آنیسٹ میرے سے ہضم نہیں ہوئی۔ میں کبھی زندگی میں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا، چاہے جان رہے یا نوکری رہے یا نہ رہے، یا جان رہے یا نہ رہے، سچ بولنا چاہیے۔ بہت مسٹیریس قسم کا انسیڈنٹ ہے اور میں اس کے اوپر دل سے مطمئن نہیں ہوں جو چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ جو کینیا کی پولیس اتھارٹیز ہیں ان کا سٹیٹمنٹ یہی کہتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، ان کی کوئی پولیس آفیشل ہے انہوں نے ویڈیو کے اوپر پیغام دیا وہ بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن اب پاکستان کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن اس کی جائے، اور انویسٹیگیشن بھی ایسی جس کے اوپر اس کی فیملی کو، ہمیں، ہمارے لا انفورسمنٹ کے اداروں کو، پارلیمان کو مکمل اعتماد ہو، جو رپورٹ ہو وہ پبلک کی جائے۔ آج تک مجھے معلوم نہیں ہے کہ ابصار عالم کو جو گولی جس نے ماری تھی ویڈیو پہ ریکارڈ ہونے کے باوجود اس کو پکڑا کیوں نہیں جا سکا، جس نے حامد میر کو 6 گولیاں ماری تھیں وہ دریافت کیوں نہیں ہوا، زمین کے اندر کوئی چھپ تو نہیں نہ گیا۔ اسد طور کو جنہوں نے مارا تھا وہ کیمرے کے اوپر ریکارڈ تھے، نادرا کا سسٹم کسی کو بھی فیس ریکگنیشن سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، وہ کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے۔ نورانی کو جنہوں نے مارا تھا وہ لڑکیوں کے بھائی وہ کہاں چلے گئے؟ دیر آر سو مینی ادر نیمز، اور یہ پاکستانی معاشرے کی یکجہتی کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ 5th جنریشن وارفیئر ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر میں ہم نے یہ سوشل میڈیا کے جہادی پیدا کر لیے، عسکریت پسند، یہ 5th جنریشن واریئرز ہیں۔ لیکن کیا 5th جنریشن وارفیئر یہ نہیں ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر ایک ایسی تفریق، ایسا فساد پیدا ہو جائے، مسٹرسٹ کی ایسی فضا پیدا ہو جائے، آپ مجھے شک سے دیکھیں، میں کسی اور کو شک سے دیکھوں، ایک معاشرے کا 10-20 حصوں میں بٹ جانا، یہ 5th جنریشن وارفیئر۔ تو ارشد شریف کا صرف تعزیت اور مذمت کرنا کافی نہیں ہے، اس کی تحقیق کر کے اس کا جس نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا اس تک ڈھونڈنا شفاف طریقے سے، ہو سکتا ہے کینیا کے اندر ہی کسی نے ایک کلپریٹ ہو، لیکن اس کو بھی شفاف طریقے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ کینیا پولیس کوئی نیک نام پولیس نہیں ہے، ان کے اپنے جرنلسٹ اس کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں، لیکن ارشد ایک نون جرنلسٹ تھا، اس لیے اس کو مٹی ڈال کے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اس معاملے کی تحقیق بھی اتنے ہی اچھے طریقے سے اور مؤثر طریقے سے ہونی چاہیے۔ پروگرام کے آغاز میں جو ان کے وکیل آج کورٹ میں گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے سٹارٹ کریں، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ بیرسٹر شعیب رزاق ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کچھ اپنی زبانی پہلے کہ آپ کی آخری بار ارشد سے کب اور کہاں بات ہوئی؟ میری ملک صاحب میری ارشد سے کل بات ہوئی تھی، کل 12 بجے پاکستانی ٹائم سے، سنڈے والے دن۔
ارشد کے متعلق ایک سوشل میڈیا کے اوپر پہلے تاثر یہ تھا کہ یہاں سے وہ جان بچا کے دبئی گئے، اور دبئی سے ہمیں ایٹ لیسٹ میں کہہ لیں کہ لائن تھا، میں سمجھتا تھا کہ اس کے بعد وہ یو کے چلے گئے، لندن چلے گئے. یہ لندن اور کینیا والا ایپیسوڈ تھوڑا وضاحت کریں گے کیا ہوا؟ نہیں، ارشد یہاں سے دبئی گئے اور پھر وہاں سے لندن نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس لندن کا ویزا نہیں تھا. اور پھر دبئی میں کوئی ایسی سچویشن آئی کہ جو مجھے ارشد نے بتایا خود کہ دبئی میں کچھ آفیشلز آئے ان کے پاس ہوٹل میں اور ان کو کہا کہ جی آپ کے خلاف کوئی کمپلین ہے تو یا تو آپ کو واپس اپنے ملک جانا ہے یا یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو لیو یو اے ای، آپ یہ ملک چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. اب ایٹ دیٹ پوائنٹ اس ارشد کے پاس آپشن کیا تھی کہ اس کے پاس ویزا کوئی نہیں تھا جہاں وہ جانا چاہ رہا تھا. جب ہم نے کوشش کی کہ برٹش ایمبیسی سے بات کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہوم جورسڈکشن میں اپلائی کرنا ہے، ان کو ویزا یہاں سے نہیں ملے گا. اب پاکستانی پاسپورٹ پہ کینیا یا سری لنکا ہی جیسے ایسے ملک ہیں جہاں آپ کو جا سکتے ہیں اور آن ارائیول آپ کو ویزا مل سکتا ہے. اس میں مریض صاحب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ارشد شریف کے پاس کوئی چوائس ہوتی بٹوین انڈیا بٹوین کینیا اور یو اے ای تو ارشد شریف مسٹ ہیو گون فار یو اے ای. یو کے کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے اس کو یو اے ای چھوڑ کے کینیا جانا پڑا؟ لندن کا ان کا کوئی وزٹ نہیں، صحیح کیونکہ ان کے پاس ویزا نہیں تھا. لیکن یہ جو دو لوگ ہیں جن کا نام سامنے آیا، ایک خرم جس کی وہ گاڑی میں سوار تھے، جس کو کہا گیا کہ وہ گاڑی ملتی جلتی گاڑی تھی جو گاڑی چوری ہوئی تھی، اس سے رپورٹ ہوئی، اور دوسرے وہ صاحب وقار جن کو انہوں نے کال کیا خرم نے. یہ کون ہے؟ یہ ارشد کا بھائی نہیں ہے خرم، وہ پولیس بھائی رپورٹ کر رہی ہے. ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے ان کے بارے میں ندیم ملک صاحب بالکل نہیں پتا. میں ارشد کو پچھلے 25 سال سے جانتا ہوں. میں اس کے بچوں کو، اس کی فیملی پوری کو، ایکسٹینڈیڈ فیملی کو جانتا ہوں. وہ میری فیملی کو جانتا ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں. یہ دونوں بندوں کا میرے نہ اس کے وہ دوستوں میں شامل ہیں نہ اس کے بھائی تو ہے ہی نہیں. بھائی اس کا ایک شہید ہو گیا تھا جب اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میجر صاحب جب آ رہے تھے وداؤٹ سیکورٹی ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تو وہ راستے میں شہید ہو گئے تھے. میجر صاحب کو شہادت پائی تھی انہوں نے. لیکن اگین میں خرم اور وقار کی طرف آؤں گا. اس سے ارشد کو کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ امپورٹنٹ کویسچن ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. مجھے اس کے بارے میں بالکل کوئی خبر نہیں ہے اور میں نے نیور ہرڈ اباؤٹ دیٹ. میں نے ان کے بارے میں کوئی سنا ہی نہیں ہے. اور کتنا عرصہ یہ ان کے ساتھ اس کا اسٹے ہے ارشد کا، ان دونوں لوگوں کے ساتھ؟ میں نے کہا مجھے بالکل نہیں پتا. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیئر ایگزسٹنس ان ارشد لائف. میں نے ان کا کبھی نام. ارشد دبئی سے کینیا کب گیا تھا؟ ارشد within 1 month کینیا چلا گیا تھا. مطلب he left I think first week of August اور within 1 month he was going to Kenya. تو from September onward he was hiding somewhere in Kenya. جی کینیا میں تھے اور وہ کسی اور ملک میں گئے ہی نہیں. تو یہ دو لوگ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. میں بہت بڑا کوئی ایکسپرٹ آدمی نہیں ہوں لیکن میرے نظر میں یہ خرم اور وقار کی آئیڈینٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کا کیا رول تھا؟ یہ اس وقت ساتھ کیوں تھے؟ گولیاں ارشد کو کیوں لگی ہیں؟ 9 گولیاں گاڑی پہ کہتے ہیں فائر ہوئی ہیں، دوسری طرف کوئی زخمی نہیں ہے. یہ لوگ کیسے تھے؟ وہاں تک ناکے تک کیسے آئے؟ کدھر لے کر جا رہے تھے؟ کہاں سے آ رہے تھے؟ وی نیڈ آنسرز آل دیز کویسچنز. ایسا ہی ہے. ہم نے تو صبح کورٹ میں بھی یہ بات کی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کریں اور ایک ایسا جوڈیشل کمیشن جو سارے محرکات کو ڈسکس کرے اور فائنل لاجیکل کنکلوژن پہ آئے کہ ہوا کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس پورے افسانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. اور یہ دیکھیں نا، یہ ندیم ملک صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ ڈالی ارشد کے لیے جب ارشد کے اوپر مختلف شہروں میں ایف آئی آر کٹ گئی. تو اصل پوائنٹ یہ تھا کہ ہم کیا کرتے. کورٹ کہہ رہی تھی کہ جی کراچی کی جورسڈکشن میں ایف آئی آر پہ انسٹرکشنز نہیں دے سکتی. تو میں نے کورٹ کو یہ کہا کہ جی ارشد شریف اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر جائے گا تو ہی از گوئنگ ٹو بی ٹارگیٹڈ. تو کورٹ ہیز ایبسولوٹ جورسڈکشن. وہی بات آج مجھے بار بار ہونٹ کر رہی ہے کہ میں نے یہی کہا تھا کہ ارشد جب آؤٹ سائڈ جورسڈکشن آف اسلام آباد کورٹ جائے گا تو اس پہ کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جائے گا. میں اس ایشو کے اوپر، یہ بہت حساس معاملہ ہے، میں کسی طرف فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنا چاہتا. جو بھی کی کینیا کی پولیس رپورٹ ہے اس کے اوپر ریلائی کروں گا، لیکن
آپ ہی کی بات کو ری انفورس کرتے ہوئے، سیکنڈ کرتے ہوئے، جسٹس عطر من اللہ کا نام سپریم کورٹ جج کی حیثیت سے آج متفقہ طور پر جوڈیشل کمیشن نے منظور کیا ہے، تو میں ان سے بھی استدعا کروں گا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اپنی پارلیمنٹ سے، اپنی حکومت وقت سے استدعا کروں گا کہ ہائی پاورڈ جو کمیشن بنائے، جو آئیڈینٹیفائی کر سکے کازز ہوا کیا، اور پھر تعین کر سکے کہ کس نے کیا۔ اگر یہاں سے کچھ بھی فیکٹرز تھے جس نے اس کو فورس کیا دبئی جانے کے لیے اور دبئی سے چھوڑنے کے لیے، تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کون تھے، کیوں تھے اور کیسے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر شعیب رزاق صاحب۔ چند مہینوں میں جو پاکستان کی سیاست ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ فوج کے ادارے کو میں ٹارگٹ کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو کچھ ہم نے عرب سپرنگ میں دیکھا تھا، ان کی انٹرنل جو کوہیژن تھی، جو یکجہتی تھی ان معاشروں کی، وہ تباہ ہوئی تھی۔ تو پاکستان میں فوج کا سیاست میں عمل دخل پچھلے 70 سالوں میں اتنا زیادہ رہا ہے کہ وہ تکلیف دہ ہے، اس سے پاکستان کمزور ہوا۔ فوج کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن فوج کو گالی نکال کے آپ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں، زیادہ فساد برپا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں لاہور کے اندر جو تقریب میں نعرے بازی ہوئی وہ درست نہیں ہے۔ انگیج کر سکتے ہیں آپ، ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اگر کوئی ملٹری ٹیک اوور کر لیتا ہے جیسے جنرل مشرف ہے، آپ ان پہ تنقید کریں، لیکن پورے انسٹیٹیوشن کو آپ ملائن نہیں کر سکتے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ معاشرہ تباہی کی طرف چلے جائے گا، اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کے اندر آگ لگانے کے مترادف ہے، اس لیے گریز کریں اس معاملے سے۔ جو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شرکا ہے، ملک احمد خان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، ویری وارم ویلکم سر۔ قادر مندوخیل صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، خوش آمدید سر۔ اور سلمان رقم راجہ صاحب معروف ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں، سب کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ملک احمد خان، پہلے ارشد شریف سے شروع کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کیا کچھ ایسا نہیں کر سکتی؟ مطلب اب سار عالم کی گولی کے اوپر لوگ ہنستے تھے، حامد میر کی 6 گولیوں پہ مذاق اڑاتے تھے، یہ لڑکے اسد طور اور نورانی کے اوپر مذاق اڑایا جاتا تھا۔ کچھ آپ لوگوں کا رول ہے، آپ بڑے منتخب نمائندے ہیں، طاقت ہے آپ لوگوں کی، کچھ کر نہیں سکتے آپ لوگ؟ جی ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میرا لیٹلی ارشد کے ساتھ ایک بڑا درینہ تعلق ڈیولپ ہو گیا تھا۔ اٹ سٹارٹڈ ود میڈیا انٹریکشنز، اور میں نارملی جب مسلم لیگ اے آر وائی کا لارجلی بائیکاٹ بھی کرتی تھی، ان فرینڈشپ ٹو ارشد میں ان کے شو میں چلا جایا کرتا، اینڈ آئی کوڈ آنسر ٹو مائی پارٹی۔ میں بتا دیتا تھا کہ آئی ہیو اے گریٹ ریگارڈ فار دا ڈیسیزڈ، اور میں ان کے ساتھ ایک اچھی دوستی، تو میں دلی طور پہ دکھی ہوں، آج میں رنجیدہ بھی ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اور میں ان کی فیملی کے ساتھ شدید اپنے اس تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی جو صحافتی زندگی تھی اور جو ان کا کنڈکٹ تھا میڈیا پہ، اس کا بھی بڑا احترام تھا۔ اوپینینیٹڈ ہونا وہ ان کی ایک اپنی رائے تھی، وہ کیسی رائے رکھیں، متفق ہونا ضروری نہیں ہے آپ کا میرے سے یا ارشد سے یا سب سے، وہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ متفق ہو۔ نہیں، میں ایک لارجر اسپیکٹرم میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن رسپانسبلٹی آف دی پارلیمنٹیرین، میں آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ سر۔ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، مجھے اس پہ ندامت ہے کہ میری پارلیمان جو حق ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتی، اور میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں کہ پارلیمنٹری اسٹرینتھنڈ سسٹم ہی جمہوریت کی بقا ہے۔ اگر ڈیموکریسی نے ڈیلیور کرنا ہے تو 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ آپ کی پارلیمان کے اندر مضبوط کمیٹی سسٹم ہو اور وہ اوور سائٹ رکھتا ہو ٹو کویسچن اینڈ ریڈیم دوز تھنگس جن کے اوپر وہ سوال کر رہی ہے، اور دوسرا آپ کی سروسز ہیں جو کہ لوکل ٹیئر میں ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہماری پوری کی پوری سیاسی زندگی میں ان 2 چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ کلیکٹیو فیلئر ہے آل پولیٹیکل پارٹیز۔ رادر میں یہ کہوں گا کہ اگر جمہوریت کی آپ کو تسلسل چاہیے تو پھر پارلیمان کا وہ نظام جو کہ انتہائی مؤثر ہو اور جس کے اندر کمیٹی سسٹم اوور سائٹ کا بہت ضروری ہو۔ یہ میں سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا، ٹو پٹ اٹ ویری اسٹریٹ، کہ آج ہم جس مشکل کا شکار ہیں اس کے ہم ذمہ دار بھی خود ہیں۔ میں کسی ادارے کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتا، میں کسی جرنلسٹک اپروچ کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتا، ہم پولیٹیشنز اس کے ذمہ دار ہیں۔ کس نے ہمیں روکا ہے؟ جمہوریت کی ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ جو پوری دنیا کے اندر ایوالو ہوئی ڈیموکریسی
किन सिस्टम्स के जरिए हुई? क्या किसी ने पार्लियामान के बाहर हासिल कर ली? कादिर साहब से भी इस पे पूछते हैं। कादिर साहब, आप क्या फरमाएंगे? ये जिम्मेदारी आप लोगों को अदा करनी है। आप मरने के लिए हमें छोड़ दें, कल मैं भी मर जाऊं, कल कोई और मर जाएगा, लेकिन आखिर में खसारा पाकिस्तान का है। नदीम मलिक साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है शहीद अरशद शरीफ साहब का। और अभी थोड़ी देर पहले मैं असम्बली से आ रहा हूँ और मेरे ख़्याल में जितने भी लोगों ने स्पीच की है और उन्होंने यही जो आप वाली बात की, इंक्वायरी की मुतालबा की है। और आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने स्टार्ट में जो स्पीच की उन्होंने यही कहा कि हम केनिया की हुकूमत से राब्ते में हैं। इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके सदर से बात भी की है और हम वहाँ जो हमारी एम्बेसी है और वो लोग हैं उनके साथ राब्ते में हैं। हम इंक्वायरी का हमने मुतालबा कर दिया है कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और यकीनन एक ऐसा अमल है पीपल्स पार्टी चाहे जितनी भी मीडिया उनके ख़िलाफ़ लोग, कभी भी हमने मीडिया के ख़िलाफ़ न कोई कदगन लगाया। या इससे पहले जो पिका ऑर्डिनेंस आया तो साफ़ी भाइयों और चैनल के साथ पीपल्स पार्टी हर वक्त शाना बशाना थी, तो हम तो तस्वर भी नहीं ला सकते कि इस तरह कोई वाक़या की हौसला अफजाई होनी चाहिए। और यकीनन इंक्वायरी होनी चाहिए। जो बात आपने की है उससे तो मज़ीद ख़दशात, और वो जो मैंने शायद फेक है या असली है जो केनिया पुलिस का जो स्टेटमेंट था, तो उससे तो बिल्कुल स्टेटमेंट तो है, वीडियो पे भी है, लेकिन पता नहीं असली है जाली है। पढ़ने के बाद आपको सारी बात यहाँ दिल में चली जाती है, लगती ही नहीं है, दिल को लगती ही नहीं है। और फिर जो दो आदमी का आपने नाम लिया है, कौन थे, फिर वो दुबई वाले जो आते, फिर वहाँ साथ के, फिर वो गाड़ी किसकी थी, क्या थी, वो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ जो केनिया की हुकूमत या शायद जाली है, मुझे आजकल तो पता भी नहीं चलता है। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से तो लगता है कि उल्टा उनको ही ऊपर ला रहा है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अभी जो वो जो वकील साहब कर रहे थे जुडिशल इंक्वायरी की बात, मैं बैसियत वकील मैं ही समझ रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में अगर बन जाए, यकीनन इनकी लवाकिन को और तसरी तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो यहाँ जुडिशल कमीशन क्या करेगी। ये सारी इंक्वायरी तो बाहर होनी चाहिए दुबई की, और ये तो सफारखाने की बेस पे वजारत खर्जा ही कर सकती है। तो मैं नहीं समझ रहा कि जुडिशल कमीशन जो है इसका हल है, और अगर इनकी लवाकिन तसली है तो मैं पूरी हिमायत करता हूँ उनकी। सलमान रकम राजा साहब, आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि कौन सा ऐसा तरीकाकार हो कि बहुत एक्सपोज होते हैं जर्नलिस्ट, जब क्वेश्चन करते हैं हम पावरफुल लोगों को तो ये आसान काम नहीं होता, तो जान तो हथेली पे लेकर ही सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो क्या उसकी कोई इंडिपेंडेंट तरीकाकार नहीं है शफाफियत के साथ मुजरिम पे तयन का? अभी तक किसी बड़े वाक़े में हुआ नहीं है। मुश्किल होता है जी, बहुत बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और हमने देखा है माजी में भी जब भी कोई इस नौइयत का सानिया हुआ है, इंक्वायरियाँ की गई हैं लेकिन वो बेनतीजा रहती हैं। वो सहाफ़ी शहजाद सलीम का वाक़या हो या दीगर हों। अब मुझे ये लगता है कि यहाँ जो इंक्वायरी है, बिल्कुल जुडिशल इंक्वायरी पाकिस्तान में इस हद तक तो हो सकती है कि क्या उन्होंने यहाँ किसी को बताया था, वहाँ से कोई पैगाम भेजा था कि उनकी जान को ख़तरा है या नहीं। वो क्यों दुबई से केनिया गए, यकीनन अपनी फैमिली को तो उन्होंने बताया होगा कि किन हालात में उनको केनिया जाना पड़ा। तो उस हद तक जो यहाँ के वाक़यात हैं उनको तो मुरतब किया जा सकता है। इसी तरह केनिया की जो हुकूमत है उनसे कहा जा सकता है कि वो करें, लेकिन वो कितनी सही इंक्वायरी करेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। केनिया की जो पुलिस है उसके हवाले से जो ख़बरें हैं वो तशवीशनाक हैं कि वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होते हैं और इमा पे भी किए जाते हैं। वहाँ वो करप्शन का भी एक बहुत बड़ा रैकेट है उनके इदारों में। लिहाजा वहाँ की इंक्वायरी पे हम कितना एतबार करेंगे मुझे नहीं मालूम। मुमकिन है कि जो सहाफ़ती इदारे हैं, जो जर्नलिस्ट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से इदारे हैं बैनुल-अक़वामी, उनकी कोई टीम जाए, वो वाक़यात को इकट्ठा करे और इकट्ठा करके मंजर आम पे ले आए। जिन साहब के साथ वो थे, खुरम नाम लिया गया, वकार का नाम लिया गया, आपने दुरुस्त सवाल किया कौन लोग हैं। कुछ इस बारे में सुनने में आई हैं बातें, लेकिन मैं जिक्र नहीं करूँगा कि क्या सुनने में आया है। इसकी एक बाकायदा जो है इंक्वायरी हुकूमती सतह पे हो या ना हो, मैं समझता हूँ सहाफ़ती सतह पे ज़रूर होनी चाहिए। जो जर्नलिस्ट्स हैं हमारे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, जो तंजीमें हैं, उनसे रब्ता करना चाहिए कि वो वाक़यात को मंजर आम पे ले आएँ। फिर बात को आगे बढ़ाना हमारा काम है। हम अदालतों में जाएँ, यहाँ जाएँ, इंटरपोल की मदद लें,
دیگر ادارے جو ہیں ان کی مدد لیں. تو یہ ہر سطح پہ انکوائری ہونی چاہیے. سر پارلیمنٹری اوور سائٹ اگر ہو تو مجھے یاد پڑتا ہے میمو کمیشن میں اپنے اداروں سے کہا گیا تھا کہ رپورٹ سبمٹ کروائیں. تو پارلیمنٹری اوور سائٹ ہو تو اپنے اداروں سے بھی رپورٹ لی جا سکتی ہے, فارن آفس سے بھی لی جا سکتی ہے, دونوں کام کیے جا سکتے ہیں راجہ صاحب. دیکھیں وہ کر لیں, لیکن جو شکوک شبہات اس وقت ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے ضرور اپنی انکوائری کریں, لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے جہاں اداروں کا جو رول ہے اس کو بھی دیکھا جائے. دیکھیے میمو گیٹ ایک اور نوعیت کا معاملہ تھا. وہاں تمام ریاستی ادارے ایک طرف تھے, عدالت ایک طرف تھی, اور ایک شخص پہ الزام لگا, وہ چاہے حسین حقانی ہوں یا اس وقت کی حکومت ہو, اور اس حوالے سے ایک انکوائری 3 چیف جسٹس صاحبان پہ مشتمل کمیشن نے کی. وہ ٹھیک ہے معاملہ, لیکن یہاں معاملات اور نوعیت کے ہیں. دیکھیں وہاں پہ تو ایک میمو تھا, اس میمو کی موجودگی کا فیصلہ کر رہا تھا. بلیک بیری ریکارڈ آ گیا, سب کچھ ہو گیا. جو صاحب تھے جو کہتے تھے کہ مجھے پیغام دیا گیا, منصور اعجاز ان کا نام تھا, انہوں نے اپنا فون پیش کر دیا اور بات ہو گئی. یہاں معاملات کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں پیچیدہ ہیں. کیا یہ واقعی صرف ایک حادثہ تھا؟ لیکن پھر سوال اٹھتے ہیں کہ 9 گولیاں چلیں اور وہ تمام, یا ان میں سے جو مہلک گولیاں تھیں وہ ایک ہی شخص کو کیوں لگی اس گاڑی میں؟ کیا یہ قابل یقین بات ہے کہ ایک ناکہ ہو پولیس کا اور اس کو توڑ کے بھاگنے کی کوشش کی جائے؟ کیوں ایسا کیا جائے؟ یہ بات بھی مجھے قابل یقین نہیں نظر آتی. آپ میں تو ہرگز ایسا نہ کریں. کیوں ارشد شریف جو ہیں ایک ایسی گاڑی میں ہوں جو ناکے کو توڑ کر بھاگے؟ تو مجھے جو کینیا کی پولیس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی کوئی بہت قابل یقین نظر نہیں آتی. اس لیے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ضروری ہے جو اداروں سے ہٹ کے بھی ہو. ادارے کریں اپنا کام, لیکن صحافتی تنظیموں کو میں سمجھتا ہوں ایکٹیو ہونا پڑے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے فیصلہ, جس کے اوپر سوال تھا کہ کیوں نہیں آ رہا, دستخط والی کاپی نہیں ہے, وہ دستخط والی کاپی 4 دستخط کے ساتھ جاری بھی کر دی. اب اس کی امپلیکیشن عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ہیں کیا؟ ملک صاحب آپ سے شروع کروں گا. کرم کا الیکشن آنا ہے, کیا عمران الیکشن لڑیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ میں نے آج آئی ریمینڈ ایکسٹریملی بزی. مجھے پتہ تو لگ گیا کہ فیصلہ آ گیا ہے. شارٹ آرڈر پہ میری ریزننگ ڈفرینٹ تھی, اور میری ریزننگ جو ہے وہ آج آلموسٹ جو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس میں ویلیڈیٹ ہوتی ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں یہ جو آج کا ڈیسیجن ہے. اور اگر عمران کی ڈسکوالیفیکیشن اس آرڈر کے ساتھ ٹو کنٹیسٹ دا نیکسٹ الیکشنز اس میں نہیں ہے, تو اس آرڈر کے کانسیکوینس میں جو پروسیڈنگز ہیں اس میں ہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 63 آرٹیکل 63 کی سب آرٹیکلز کے کسی ایک کے زمرے میں ڈسکوالیفائی ہوں اور 62(1)(f) کا بعد میں اطلاق نہ ہو؟ تو وہ تو ہونا ہی ہے. اور آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نیدر فیبریکیٹڈ الیجڈ ہے, نور اس کی ڈیٹیل کے ساتھ کسی کو کوئی اعتراض ہے. تو وہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ کے طور پہ, یعنی یہ کہنا, میں اس کو مطلب پٹنگ اٹ ان سمپلر ورڈز آپ کے ناظرین کے لیے بھی, یعنی میں نے ایک بیان دیا, ایک تفصیل جمع کرائی ہے, ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس دی ہے, ایک تفصیل بینک کی دی ہے جو کہ حقائق کے برعکس ہے اور ریکارڈ پہ ثابت ہے. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہتا ہے 36 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان کو نااہل ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ خالی قرار دی جاتی ہے. جھوٹی اسٹیٹمنٹ جمع کرانے پر عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی. عمران خان کو آرٹیکل 63(1) تحت موجودہ رکنیت کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے. عمران خان کے مطابق 2,15,64,000 میں تحائف خریدے گئے. کابینہ ڈویژن کے مطابق تحائف کی مالیت 10,79,43,000 تھی. 2018-19 کے اختتام پر عمران خان کے اکاؤنٹ میں 5,16,00,000 روپے آئے. عمران خان کے گوشوارے بینک ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتے. عمران خان نے وضاحت نہیں دی کہ گوشواروں میں غلطی غیر ارادی تھی. عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ 2019-20 میں تحائف ظاہر کیے, نہ فروخت سے حاصل رقم ظاہر کی. عمران خان کے بقول تمام تفصیلات ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کردہ ہیں. الیکشن کمیشن اور FBR الگ الگ ادارے ہیں. جناب قادر صاحب, یہ
بڑا سیریس سا فیصلہ ہے، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ اس کی نہ ہے، تو آپ مطمئن ہیں کہ یہ طریقہ کار درست ہے یا درست نہیں ہے؟ نہیں، میں تو جس دن یہ فیصلہ آ رہا تھا میں نے اس وقت صبح کہا کہ الیکشن کو کمیشن گول مول فیصلہ دے گا. یہ بھی گول مول دیے، اس سے پہلے فارن فنڈنگ والا بھی گول مول دیا. اب گول مول میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فارن فنڈنگ کا 8 سال مقدمہ چلا، پورا میں دوبارہ سلیس اردو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیاز بھی کاٹا، آلو بھی کاٹا، گوشت بھی کاٹا، مسالے کا تڑکا بھی لگا ہے، بس ہنڈی چھڑانا بول گئے. جب آپ کے پاس اتنا سب کچھ آ گیا ہے تو آگے جا کے آپ نے کیوں اس کے خلاف کوئی جیسا آج فیصلہ نہیں ہے؟ اور یہ فیصلہ کو اگر آپ فیصل واڈا کے کیس کے ساتھ آپ کر لیں، فیصل واڈا نے 2018 میں ایک جھوٹا سٹیٹمنٹ دیا تھا، یعنی ایفیڈیوٹ دیا تھا، جو کہ ہر کینڈیڈیٹ کو دینا پڑتا ہے سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ. 2018 گزر گیا، 3 سال گزر گیا، وہ ریزائن کر گیا، سینٹ پہ آ گئے، مگر ڈسکوالیفائی 2018 پہ ہوا. یعنی قومی اسمبلی کے سیٹ ایک دن کی غلطی ہے، ہاں ایک دن کی مسٹیٹمنٹ ہے نا، مسٹیٹمنٹ ایک دن کا ہی فرق ہے اس کا رکنیت غیر ملکی شہریت چھوڑنے کا. ہاں نہیں، اب آپ غیر ملکی کو نہ لے، آپ اس کا بیک گراؤنڈ تو ڈیول نیشنل ہے. یہاں عمران نیازی کا وہ ہے یہ توشہ خانہ اور یہ ساری چیزیں، مگر اس میں اگر آپ دونوں کو ایک نظر سے اگر دیکھ لے تو اصل جو ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جھوٹا اسٹیٹمنٹ تو جھوٹا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو توشہ خانہ سے ساری چیزیں لیے وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے، اپنی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، وہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیے وہ جھوٹا دیے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیس ابھی بھی میں اسے اتفاق یوں نہیں کرتا ہوں کہ یہ 62(1)(f) کا کیس ہے، یہ تاحیات نالی کا کیس ہے. اور تاحیات نالی کا کیس یوں ہے کہ جب فیصل واڈا صاحب کا کیس پچھلے 4 سال سے میں پرسو کروں ایز اے کمپلیننٹ، اور ابھی چند دن پہلے بلکہ ابھی اس ویک سپریم کورٹ میں لگا ہے، وہاں ان کا وکیل جو وسیم سجاد صاحب بار بار ایک چیز پہ اعتراض کر دے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے نائل کرنے کا. تو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی وہ اختیار جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو، ہائی کورٹ نے اس کو برقرار رکھا. اب آپ آئے سپریم کورٹ میں اور وہاں ایک جھوٹ اور نکل آئی کہ جو پاسپورٹ کی بات تھی وہ تو 2016 میں ایکسپائر ہو چکا. تو آپ نے کیا دکھا ہے؟ بہرحال میرے آرگومنٹ سے ابھی شروع نہیں ہوا ہے، میرے پاس بہت سارے پوائنٹ ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی یہ 2 سیم کیسز کے فیصلے الگ الگ دیے، یعنی فیصل واڈا کا فیصلہ الگ دیے، یہ الگ دیے. یہ وہ کون سا فیصلہ ہے کہ آپ کے خیال میں 62(1)(f) لگتی تھی؟ 100% لگتی ہے. آپ راجہ صاحب سے پوچھیں. راجہ صاحب، یہ ہماری ایک تاریخ کے اندر کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کی امپلیکیشنز بہت دور تک جاتی ہیں. یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن، پھر نواز شریف کی 62(1)(f) کے 10,000 اکاؤنٹ ریسیویبل ڈکلیئر نہیں کیا، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے سربراہ، پاپولر پرسنالٹی، پاپولر پولیٹیکل فگر، اور ان کو بھی ڈسکوالیفیکیشن. آپ مطمئن ہیں یہ فیصلہ صحیح ہے؟ جی، میں نے پڑھا ہے یہ فیصلہ، اور میری نظر میں تو بالکل یہ فیصلہ درست نہیں ہے. دیکھیں، قانونی اعتبار سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر واقعاتی اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں. قانوناً کیا اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس؟ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے، اگر گوشواروں کے حوالے سے کوئی ابہام ہو یا الیکشن کمیشن کو لگے کہ کوئی اس میں غلط بیانی کی گئی ہے، تو الیکشن کمیشن کو 120 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں سیشن عدالت میں، سیشن کورٹ میں. اور اس کے بعد سیشن کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ گوشوارے غلط تھے، جھوٹے تھے، نہیں تھے. اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یس کہ یہ گوشوارے غلط تھے، تو پھر وہ سزا دے سکتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 3 سال کی ہے، اور جرمانہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو قانون کا طریقہ ہے جو قانون میں دیا گیا ہے. اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 120 دن میں تو کارروائی شروع نہیں کی الیکشن کمیشن نے، اور اپنے فیصلے میں یہ بھی نہیں بتایا کہ 120 دن کے بعد کیسے ان کو اختیار حاصل تھا کارروائی کرنے کا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی مقدمہ جو یہ بھیج رہے ہیں سیشن عدالت میں، اس کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر یہ کیسے قرار دے رہے ہیں کہ وہ نااہل ہیں. دیکھیں، جو آئین کا آرٹیکل 63(1)(p) ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قانون کے تحت نااہل ہے تو پھر اس کو آئینی طور پہ بھی نااہل سمجھا جائے گا. اب قانون کے تحت نااہل کون ہوگا؟ قانون کے تحت وہ نااہل ہوگا جس کے گوشواروں کا مقدمہ سیشن عدالت میں چلے اور سیشن عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے دے. پھر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 232 کے تحت
الیکشن کمیشن قرار دے سکتی ہے کہ یہ شخص نااہل ہے اور وہ پھر 63(1)(p) کے زمرے میں نااہل ٹھہرے گا. تو ابھی ایسی کوئی کارروائی ہوئی نہیں. انہوں نے پہلے ایک قدم بڑھا دیا اور کہا کہ ہم ان کو نااہل قرار دیتے ہیں. تو میری نظر میں قانوناً یہ ایک غلط فیصلہ ہے. اپنی حد سے الیکشن کمیشن نے تجاوز کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے 62(1)(f) کا، تو وہ عدالت کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک عدالت نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) جو صادق امین ہونے کے حوالے سے ڈیکلیریشن کی بات کرتا ہے، وہ بڑا واضح ہے کہ یہ ڈیکلیریشن صرف کوئی عدالت دے سکتی ہے. اور فیصل واڈا صاحب کے کیس میں یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار تھا یا نہیں تھا. تاہم سپریم کورٹ وہاں ایک مزید بات یہ کر رہی ہے کہ انہوں نے اگر ہمارے سامنے جھوٹ بولا ہے تو ہم تو یہ دے سکتے ہیں، یا کہیں بھی ان کا جھوٹ اگر ثابت ہوتا ہے تو سپریم کورٹ ایک وہ عدالت ہے جو 62(1)(f) کے تحت ایک ڈیکلیریشن دے سکتی ہے. تو ایک تو یہ قانونی معاملہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن یہ نااہلی کا فیصلہ دے سکتی تھی یا نہیں. راجہ صاحب، لیکن اگر یہ مس اسٹیٹمنٹ یا عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگر اثاثوں کی تفصیل نہیں دی اور اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں تو وہ لے گئے ہیں، ہائی کورٹ کے سامنے اگر یہ چیز آتی ہے کہ مس اسٹیٹمنٹ تھی، تو کیا وہاں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ 62(1)(f) ان کے اوپر لاگو کر سکتی ہے؟ لیکن مس اسٹیٹمنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہی تو قانون نے یہ کہا ہے کہ آپ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 173 اور 174 کے تحت سیشن عدالت میں کارروائی کریں. دیکھیں الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے. ابھی الیکشن کمیشن نے ابھی جو آپ نے کچھ حقائق بتائے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان تحفوں کی مالیت 10 کروڑ تعین کی گئی تھی. انہوں نے یہ تحفے 2 کروڑ 20 لاکھ میں خریدے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے ان کو کوئی 5 کروڑ 80 لاکھ میں بیچ دیا ہے جو میں نے 2 کروڑ 20 لاکھ میں خریدے تھے. لیکن ان کے بینک اکاؤنٹ میں جو 30 جون 2019 کو رقم ظاہر ہو رہی ہے وہ 5 کروڑ اور 16 لاکھ روپے ظاہر ہو رہی ہے. اس کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ غلط بیانی ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین نے 30 جون کو جو اس کے اثاثے ہیں ان کا اظہار کرنا ہوتا ہے اپنے گوشواروں میں. اگر 30 جون سے پہلے اس نے کوئی اثاثہ لیا، اس کو بیچ دیا، اس بیچنے کے نتیجے میں کوئی رقم اس کے پاس آئی، اس رقم کو اس نے خرچ کر دیا، تو یہ سب اس کے اختیار میں ہے. اس نے 30 جون کو جو اثاثے ہیں، جو بینک اکاؤنٹ میں رقم ہے، اس کا اظہار کرنا ہے. یہ قانونی معاملہ بھی ہے، واقعاتی معاملہ بھی ہے. ملک صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے 62(1)(f) کے والے سے. صرف 2 نقطے. ایک تو یہ کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کی ٹرائل تھی تو میں نے ایک نقطہ، جب ثاقب نثار صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے تو اس وقت رانا آفتاب صاحب تھے ہمارے فیصل آباد کے ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر. شارٹ کرنا پڑے گا سر. تو اس میں انہوں نے کورٹ آف کمپیٹنٹ، ان کے کیس میں کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن پہ ایک ڈیسیژن دیا ہوا تھا. میاں نواز شریف کے کیس میں پھر یہ جتنی بات ابھی اس ٹرائل کی ہے کہ سیشن جج پہ جائے گا، یہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی بحث ہے. بحث بڑی نواز شریف کے کیس میں ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ سپریم کورٹ از فائنل کورٹ، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے نا. وہاں پہ تو جا کے ساری ہر مقدمے کی انتہا وہاں پہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیبلشڈ مس اسٹیٹمنٹ، اب میٹر آف دا فیکٹ کیا ہے کہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ مس اسٹیٹمنٹ پروب کیسے ہونی ہے اور کس کی جورسڈکشن میں جانی، یہ قانونی بحث ہے. انہوں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن غلط بیانی کی بنیاد کے اوپر آپ کہتے ہیں 62(1)(f) لگ جائے گی. یہ لگنی لوگوں پہ ڈن ڈیل ہے سر. کس پہ نہیں لگی؟ لسٹ آف مندوخیل صاحب اس کے، ہم سب اس کے وکٹم. ویری شارٹ. سلمان راجہ صاحب جو بتا رہے تھے کہ 120 دن کا ٹائم وہ گزر گیا، نہیں. فیصل واڈا کا کیس میں نے 1 سال بعد اٹھایا، اور سورس جہاں جاتی ہے تو وہاں سے بولے 120 دن آپ گر لیں. سورس ہے اسپیکر نے ریفرنس بھیجا تو سورس شروع ہوا. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے کلیئر ہو گئے یہاں سے بھی 120 دن اسپیکر کے ریفرنس. آپ بتاؤ نا اسپیکر نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ یہ فیصل واڈا اور یہ کیس سیم ہے، یہ صرف ہے جھوٹا ایفیڈیوٹ داخل کرا. آپ اس کو بیک گراؤنڈ چھوڑ دیں، یہ توشہ خانہ ہے یا ڈیول نیشنلٹی ہے. ویسے آپ سیاسی حریف ہیں، فیصل واڈا کو بھی نااہل نہ کروائیں، اس کو الیکشن لڑنے دیں، اور عمران خان کو بھی رہنے دیں. نااہلی کروانا کوئی اچھی بات نہیں. ہم تو نہیں کرا رہے، الیکشن لڑنے دیں. اللہ کرا رہا ہے، ہم تھوڑی کرا رہے ہیں. دیکھیں یہ مکہ فاتح عمل ہے، ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے. اللہ کرا رہا ہے. ابھی تک ہم شروع نہیں ہوئے سر.
لیکن یہ رستہ بند نہیں کرنی چاہیے ساروں we have not started. آپ کو یاد ہے We have not عمران started. نیازی صاحب کا حامد میر کے عمران ساتھ کو نااہل نہیں کروانا چاہیے۔ حامد میر صاحب کے ساتھ کہ 62 بنے بھلے میں بھی نائل ہو جاؤں تو مجھے میرا خیال وہ ریپیٹ کرو۔ خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے تھے بعد میں وہ پھر وہ دائیں بائیں ہو کے رستہ بدل لیتے ان کی ہیں۔ مرضی سے۔ ملک احمد خان، قادر مندوخیل، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر شعیب رزاق، ہمارے ساتھی، سب کا شکریہ۔ آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔